تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، زندگی اپنے اندر انشاءاللہ اذان بھی ہوگی اور جماعت کے ساتھ نماز بھی ہوگی، وہ پلیٹیں رکھی کھانا بھی ہوگا۔ اب جو اس غرض سے اٹھ کے جائے وضو کرے نماز پڑھے تو بھائی وہ عبدالحنان سے بڑے مفتی نہیں ہیں، ممتاز صدیقی سے بڑے سمجھدار نہیں ہیں۔ دیکھو ایک آدمی آپ کو حضور کی سیرت سنائے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کی نماز قضا ہو، میں نے پڑھنی ہے، میں تو بھی آگے سفر کرنا ہے، جلم کی طرف گجرات کی طرف جانا ہے، کہاں سے آیا کہاں بیان کر کے آگے کہاں جانا ہے، تو سب کو احساس ہے، لیکن تھوڑی سی محبوب کی زندگی سن لو، اللہ کے نام پر دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، جو میں کہتا ہوں وہ کر دو، یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب، تو پھر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جیسے صحابہ کی ادائیں تھی سب کچھ قربان کر دیا، لیکن لڑ رحمت والے نبی کا نہیں چھوڑا ہے۔ صحابی آئے حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئے، کیا بات ہے؟ کہا جی کچھ کان میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ آقا علیحدہ، ہر ایک کو اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے، حضور علیحدہ۔ یا تو آتے ہی مانگنے والے تھے، کسی کے پاس روٹی نہیں، کسی کے پاس کپڑا نہیں، یہ کون آ گیا؟ کیا چاہتا ہے؟ آقا کل ہی میری بیوی نے بتلایا ہے بیٹی جوان ہو گئی، خوبصورت ایسی ہے مدینے کی خوبصورت لڑکیوں میں شمار ہوتا ہے، اجازت دے دیں۔ کس چیز کی؟ اس کا ہاتھ آپ اپنے ہاتھ میں لے کے اسے اپنے نکاح میں قبول فرما لیجئے، میری بیٹی تیری بیوی بنے گی، میرا گھرانہ آباد ہوگا، دنیا آخرت میں کامیابی کا سامان ہوگا، میری بیٹی تیرے بستر کی وارثہ بن جائے گی، ساری امت کے مرد عورتوں کی ماں بن جائے گی۔ مسکرائے۔ اللہ اکبر، یہ شرف ہر ایک کو نہیں ملتا، اس کے لیے پہلے صدیق بننا پڑتا ہے۔ دیکھا مسکرائے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جلبیب رضی اللہ تعالی عنہ کالے رنگ کا صحابی ہے، مدرہ قد ہے، غریب صحابی مدینے کا غریب ہے، روٹی کپڑے کی خبر کوئی نہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں منہ موڑ کے دیکھا، فرمایا جلبیب تیری شادی ہو گئی؟ کہا جی نہیں، مجھے کون دے گا، میرے پاس کچھ نہیں۔ آج آدمی رشتہ کرتے وقت امیری غریبی کی تمیز رکھتا ہے۔ او لوگو دین دیکھو، دینداری دیکھو، اللہ کی قسم مال دینے سے گھر بدلتے ہیں، دیندار دو گے دین لوگے، قرآن کی دولت بچیوں کی جھولی میں دے دو، مال دینے سے گھر بدل جایا کرتے ہیں، قرآن کی دولت دینے سے اللہ کی قسم نسلیں بدل جایا کرتی ہیں۔ کملی والے مجھے کون دے گا، میرے پاس کپڑا نہیں، مکان نہیں، دھن دولت نہیں، چلو ساری چیزیں نہ بھی ہو، رنگ نسل صاف ستھری ہو، میرے پاس تو وہ بھی نہیں۔ دریائے کرم جوش میں آیا، جو رشتہ لے کے آیا تھا، فرمایا مجھے دینے کے بجائے اس کو دے دے، میں بھی راضی، میرا خدا بھی راضی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگ گیا، آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ انکار ہے یا اقرار ہے؟ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کملی والے اس کی ماں سے پوچھ کے آ جاؤ، اگر میری بیوی اجازت دے دے، اس کا بھی حق ہے، اس کی بھی بیٹی ہے، اپنی آپ خود فیصلہ نہیں کرتا، لیکن تیری بات کا انکار نہیں کرتا، مجھے تھوڑا سا موقع دے دیجیے، ابھی آ رہا ہوں۔ اسے پتا تھا اگر میں نے انکار کر دیا تو سونا رب ناراض ہو جائے گا، اگر ناراض ہو گیا تو ایمان کی رتی میرے پلے نہیں رہے گی۔ اتنا کہنا تھا، رحمت والے نبی مسکرائے، آپ نے فرمایا کہاں جائے گا، آنا تو اس نے یہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا جا مشورہ کر کے آ جا۔ گھر گیا، دروازہ کھولا، بیوی انتظار کر رہی تھی اور کہنے لگی واہ جی واہ، تو حضور علیہ السلام کی ہاں لے کے آ گیا ہوگا۔ کہنے لگا ہاں تو کر دی، میرے لیے نہیں کہی، جلابیب کے لیے کر دی۔ کہنے لگی کون ہے؟ کالے رنگ کا صحابی ہے، مدرے قد والا، بیٹی کے ساتھ کھڑا کروں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن ان کی مہر دوں اللہ ناراض ہو جائے گا۔ چلا
چلا بیٹی سے پوچھ لیں پھر اس کے مقدر ہے. بیوی کہنے لگی کیا پوچھنے کی ضرورت ہے, ہم اسے کوئی کنویں میں تھوڑی پھینکیں گے. اللہ غنی خیر خواہ, آجا دونوں حضور کی خدمت میں جا کر کرتے ہیں, کملی والے اس کے معیار کا ڈھونڈو, جدھر اشارہ کرو گے بیٹی تو کیا جان بھی دینے کو تیار ہے, لیکن رنگ کا کالا کہاں ہماری بیٹی. اللہ کے نبی کچھ نظر شفقت فرما دیجئے. اتنا کہنا تھا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ابھی تک وہ جواب نہیں آیا جو بیٹی کا رشتہ لے کے آیا تھا. آپ نے جلابیب سے فرمایا اس کا مکان جانتا ہے کہاں ہے؟ جی اللہ کے نبی جا اس سے جا کے کہہ دے کہ دینی ہے دے, ہمیں انتظار نہ کرا ورنہ اپنی بیٹی اپنے پاس رکھ, اللہ اور انتظام کر دے گا. جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, جا کے دروازہ بجایا, ابا باہر آیا, باہر کھڑا دیکھ کے واپس اندر چلا گیا اور بیوی سے جا کے کہنے لگا وہ تو رشتہ لینے دروازے پر آ گیا, اب بتا میں کیا کروں. میاں بیوی کہنے لگے ہماری سمجھ میں نہیں آتا, اتنی دیر میں جس بچی کے لیے رشتہ مانگا تھا وہ بچی آ گئی اور آ کے کہنے لگی ابا کیا بات ہے, اتنی دیر سے کیوں کھڑے ہو, دعا کرو اس جیسی بچی اللہ ہر گھر میں دے دے. جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو گئی. کہنے لگی ابا جان کیا کر رہے ہو؟ بیٹی میں تو تیرا رشتہ حضور کے لیے لے کے گیا تھا, آپ نے اپنے غلام کو آگے کر دیا جو رنگ کا کالا, کسی طرح بھی تیرا میل جول کوئی نہیں. بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اما ابا کی طرف دیکھ کے کہنے لگی اتردون امر رسول اللہ, ابا خیر تو ہے, اللہ اور اس کے رسول کے امر کو ٹھکرا رہے ہو. واللہ لا یضیعنی, تجھے کیا پتا جس کا ہاتھ کملی والے کے ہاتھ میں آ جائے اللہ اسے ضائع نہیں کیا کرتا. اور میرے ابا جان مجھے تو میرے نصیبے پہ ناز ہے, کسی کے لیے دولہا ابا پسند کرے گا, کسی کے لیے لڑکا ابا پسند کرے گا, اما پسند کرے گی, بہن کے لیے بھائی انتخاب کرے گا. اللہ اکبر, چاچا تایا رشتہ تلاش کر کے لائے گا. ابا مجھے مبارکباد دو, میرے لیے دولہا سارے نبیوں کے سردار نے پسند کر لیا ہے. جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو چلا جا, ہم پیچھے آ رہے ہیں. ابا گیا, جا کے کہنے لگا کملی والے تاخیر کی معافی دے دو, میں بچی کی ہاں لے کے آ گیا, نکاح پڑھاؤ. میرے بابو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس صحابیہ کا نکاح پڑھا دیا. 6 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے. میرے بابو ابھی تو لال دوپٹہ میلا نہیں ہوا تھا, ابھی تو سیج کے پھول بھی مرجھائے نہیں تھے. اللہ اکبر, دونوں میاں بیوی گھر میں کمرے میں بیٹھے ہیں. ایک طرف سے آواز آئی تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ, ہلکے ہو یا بوجھل ہو اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والے جس حالت میں بیٹھے اٹھو, اب بستر پر بیٹھنے کا وقت ختم ہے, میدان میں گردن کٹانے کا وقت آ گیا ہے. کال کھڑے ہو گئے, میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے. اشاروں میں باتیں ہو رہی ہیں. بیوی نے اچانک کہہ دیا لگتا ہے اللہ اس کے رسول کی محبت پر میری محبت غالب آ گئی, فکر نہ کر, مجھے چھوڑ کے چلا جا. اگر اب نے تجھے اپنے دربار میں قبول کر لیا میرے جیسی لاکھوں تجھے جنت میں مل جائے گی. اللہ غنی, یہ عزم یہ ارادہ دیکھ کے اچانک بستر سے کھڑا ہو گیا. دروازے کے پاس جا کے کہنے لگا تیرا کیا بنے گا؟ کب میں نے کہا نہیں واللہ لا یضیعنی, اور تو بے فکر ہو کے چلا جا, اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. اتنا کہنا تھا, گھر سے نکلا, تیاری کر کے میدان میں چلا گیا. میرے بابو لڑائی کے بعد جب جنگ ختم ہوئی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پتہ کر کے آؤ کون شہید ہو گیا کون بچا. زندوں کی صفیں لگ گئی, مردوں کا پتہ نہ لگا, شہیدوں کا پتہ نہ لگا. ایک ایک کو نبی کے غلام اٹھا کے لا رہے تھے, رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے رکھ رہے تھے. آپ شہادت کی مبارکباد دے رہے. فرمایا او لوگو, میرا ایک صحابی نہ مجھے مردوں میں نظر آ رہا ہے, نہ شہیدوں میں نظر آ رہا ہے, نہ زندوں میں نظر آ رہا ہے. کملی والے کو فرمایا میرا جلابیب مجھے نظر نہیں آ رہا, جاؤ تلاش کر کے آؤ. تلاش کیا, جلابیب کا پتہ نہ لگا. آپ نے فرمایا جاؤ پہاڑوں کے دامن میں دیکھو, درختوں کی چھاؤں میں دیکھو, کہیں نہ کہیں تمہیں نظر آ جائے گا. ایک صحابی دوڑ
دوڑا آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانی جگہ 7 کافروں کے درمیان میں پڑا ہے اور خود کی تلوار خون میں لطمت ہے، معلوم ہوتا ہے 7 نے حملہ کیا، 7 کو مار کے پھر زمین پہ گرا ہوگا، شہید ہو گیا۔ آپ نے یوں نہیں فرمایا جاؤ 4 آدمی جاؤ اٹھا کے لے آؤ، اللہ کے نبی اٹھ کے چلے گئے، پیچھے پیچھے سے آپ آئے، جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا پڑے تھے، نبوت نے یوں کر کے بازو پھیلا لیے، آپ نے فرمایا کوئی ہے اسے اٹھا کے میرے بازو پہ لٹا دے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھا کے بازو پہ لٹا دیا۔ آپ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور آپ کے آنسو جلبیب کے خون میں جا کے مل گئے۔ اللہ اکبر، بار بار ارشاد فرما رہے ہیں جلبیب منا وانا منہ، جلبیب منا وانا منہ، جلبیب منا وانا منہ۔ او لوگو یہ میرے میں سے میں اس میں سے، یہ میرے میں سے میں اس میں سے، یہ میرا میں اس کا، یہ میرا میں اس کا۔ پھر آپ نے فرماؤ قبر بناؤ، قبر تیار کر دی گئی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اپنے گھٹنے ٹیک کے اتر گئے، اللہ کے نبی نے جلبیب کو قبر میں اتارا۔ اللہ اکبر، کب کپڑا چہرے سے ہٹایا، فرمایا لے یار اللہ کے حوالے، لے یار تجھے اللہ کے سپرد کر دیا۔ اتنا کہنا تھا، ایک کونے سے رونے کی آواز آئی، سر اٹھا کے دیکھا صدیق اکبر رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا صدیق کیوں رو رہے ہو؟ کہ اس کو دیکھ کے رو رہا ہوں، کیا بات ہے؟ کہ قبلی والے آج کالے رنگ والا ہمارے سے بازی لے گیا۔ تدفین کے بعد مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے، فرمایا او لوگو مجھے جلبیب کے گھر لے چلو۔ اللہ اکبر، دیوان نے پیچھے پیچھے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، دروازہ بجایا، 6 مہینے کی سہاگن اجڑی سامنے آئی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا کس کی محبت کس کے سارے زندگی گزرے گی؟ کہ اس شوہر کے سارے گزاروں گی، جاتے وقت وعدہ کر لیا تھا، قسم دیتی ہوں تیرے بستر پر کسی دوسرے کو آنے نہیں دوں گی، اور ایک وعدہ میں نے بھی لیا تھا، اکیلا جنت میں نہ جائیو، مجھے ساتھ لے کے جنت میں جائیو۔ آج میری بیٹی وعدہ شوہر سے کرتی ہے مجھے پکا مکان بنا کے دے دے، آج کہتی ہے مجھے کوئی گاڑی لے کے دے دے، قربان جاؤں ان عورتوں پر جو شوہر سے اکٹھے جنت میں ساتھ جانے کے وعدے لے رہی ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، فرمایا جلبیب کی گھر والی جب تیرا رشتہ میں لے کے تیرے دروازے پہ بھیجا تھا، اس وقت تیری زبان سے ایک جملہ نکلا تھا، وہ آج ذرا جملہ مجھے دوبارہ سنا دے۔ اور ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی کملی والے وہی رشتہ جب ابا انکار کر رہے تھے میں اپنا آپ قربان کرنے کو تیار تھی، آپ نے فرمایا سنا دے۔ ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی واللہ لا یضیعنی، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ نبوت نے آسمان کی طرف ہاتھ، اللہ دیکھ کیا کہہ رہی ہے، واللہ لا یضیعنی، اللہ اس نے اپنی عزت اپنا حسن میری جھولی میں ڈال دیا، اے اللہ محبت کی جھولی کی لاج رکھ لے، واللہ لا یضیعنی، الہی اسے ضائع نہ کرنا۔ اللہ کی قسم نبی کی دعا کا اثر یہ ہوا، صحابہ اکرام کہتے ہیں حضور کی دعا رنگ لے کے آئی، آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہا کدل کدا، الہی اتنا دے کہ اسے چھوڑ لو، الہی اتنا دے کسی کی محتاجگی نہ ہو۔ کہ نبی کی دعا رنگ لے کے آئی، اتنا ملا اتنا ملا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں آٹا ختم ہو جایا کرتا، تب جلبیب کے گھر سے آٹا لا کے گھر میں کھانا پکا لیا کرتے تھے۔